الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جس قدر مشابہ اور قریب ہے، اسی قدر آپ اپنے ایمان و اسلام میں سچے اور مخلص ہیں۔ اسلام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ کی پوری زندگی زیادہ سے زیادہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور آپ ہر معاملے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اور اب رہتی زندگی تک کے لیے اللہ کے بندوں کی فلاح و کامرانی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ کر اگر کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کو ممکن سمجھتا ہے تو وہ زبردست قسم کی جہالت اور فریب میں مبتلا ہے۔ اللہ کی نظر میں آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ ایمان اور دعوی محبت ہرگز معتبر نہیں ہے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سرگرم نہیں ہیں۔ آپ کا دعوی محبت اسی وقت قابل اعتبار ہوگا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ کی محبت کے جواب میں اللہ آپ سے لازماً محبت کرے گا، وہ آپ کے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس تعلق باللہ کی کوئی قیمت نہیں جو آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر اپنے من مانے طریقے پر اللہ سے قائم کر رکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی توہین نہیں، شہنشاہ کائنات کی توہین ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے اور اللہ کے ترجمان ہیں۔ وہ بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے اور برضا و رغبت کی جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالکل بے معنی ہے۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آزاد ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود بھی فریب میں مبتلا ہیں
اور دوسروں کو بھی فریب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے احکام بجا لانے اور اس کی اطاعت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منکر در حقیقت اللہ کی عظمت کے منکر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت سے سرتابی کرنے والے دراصل اللہ سے باقی ہیں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، صرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو آسمانی وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ایک ذریعہ ہے اللہ کی اطاعت کا، اس کے سوا اللہ کی مرضی پر چلنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات میں حکم تسلیم نہ کیا وہ ایمان سے محروم ہے، اور اللہ نے اپنی باعزت باعظمت ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں۔ ظاہر ہے اللہ کا یہ فرمان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ رہتی دنیا تک آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ اسی پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آدمی زندگی کے ہر معاملے میں سرد مانتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نزدیک اپنے دعوی ایمان میں صرف وہی لوگ سچے اور مخلص ہیں جو دل و جان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں اور دل کی پوری آمادگی سے اس کی اتباع کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب موسیٰ بھی نمودار ہو جائیں اور تم ان کی اتباع اور پیروی کرنے لگو اور میری پیروی چھوڑ دو تو تم یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میرا زمانے نبوت پاتے تو میری ہی پیروی کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میری اتباع کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار ہی نہ ہوتا، رواہ المسند احمد دارمی مشکات۔ یہ حدیث دو ٹوک انداز میں بتاتی ہے کہ اب رہتی دنیا تک اتباع اور پیروی کے لائق صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج اگر موسیٰ جیسے صاحب شریعت پیغمبر بھی نمودار ہوں تو کسی کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرے، اور خود ان کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کی گمراہی ہے کہ آدمی شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بھی اسلام پر عمل کر سکتا ہے اور مسلم و مومن ہو سکتا ہے۔ مومن اور مسلم ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اسلام کی اصطلاح میں مسلم وہی شخص ہے جو اللہ کی اطاعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے رسولوں پر ایمان لانے والے اور ان کی شریعت کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنے والے سارے لوگ مسلم تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب اللہ کی اطاعت کرنے اور مسلم ہونے کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس شخص کا دعویٰ اسلام بالکل باطل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے قائل نہیں ہے، اور اسی طرح اس شخص کا ایمان و اسلام بھی معتبر نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول سمجھ لینا ہی کافی سمجھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اسلام کی شاہراہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے مثال محبت و عقیدت ہو، ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت پر غالب ہو، اور عمل کی زندگی میں اس محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور وفاداری و جانثاری کا زبردست جذبہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنا اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی دراصل ایمان و اسلام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔